اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے میری خواہش یہ تھی کہ میں آپ سب کو یہ خبر پہنچا سکوں، اور یہ 12 بہت امپورٹنٹ خبریں ہیں، اور یہ وہ 12 خبریں ہیں جن کی خبروں کے لیے ہم ترس گئے تھے۔ یہ وہ خبریں ہیں جو آپ کا خواب ہو سکتی ہیں۔ یہ ان خبروں میں سے بھی ہے جو کہ میرے جیسا ایک لوور مڈل کلاس آدمی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو اوپر اٹھانے کی جد و جہدوں میں لگا ہوتا ہے، یا پھر اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ اسے آپ خبر نہ سمجھیں، یہ ایک خواہش ہے، ایک خواب ہے، کہ وہ ایسا خواب جس کی خواہش تھی۔ پہلی خبر، ون ایجوکیشن سسٹم۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا خواب، جو ہم سب کا خواب بھی تھا، کہ ایک طرح کا تعلیمی نظام ہوگا پاکستان میں۔ بچے چاہے ایک سرکاری اسکول میں پڑھیں یا پھر پرائیویٹ اسکولز میں پڑھ رہے ہیں، یا چاہے مدرسے میں پڑھیں، لیکن نصاب ایک سا ہوگا۔ تو اس میں عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے کہ اب غریب سے غریب آدمی کا بچہ بھی وہی پڑھ رہا ہوگا کہ جو کہ امیر سے امیر آدمی کا بچہ پڑھتا ہے۔ اب مزدور کا بچہ بھی وہی پڑھے گا جو کہ فیکٹری ملازم کا مالک کا بچہ پڑھتا ہے۔ اب ایک عام پاکستانی کا بچہ بھی وہی پڑھے گا جو کہ ایک وزیر کا بچہ جو اس ملک میں رہتے ہوئے پڑھتا ہے۔ 2 اگست 2021 منڈے سے نوٹیفیکیشن ان پنجاب ایک نصاب ہوگا۔ اب ریئل کمپٹیشن ہوگا اور سب کا نصاب ایک ہوگا، اور اب ہر بچہ اپنی قابلیت پر آگے جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ اس مقصد کو کامیاب کرے، آمین۔ دوسری خبر، پاکستان میں ایک سروے ہوا ہے، یہ ایک گیلپ سروے ہے۔ 63% پاکستانی کاروباری اور تجارتی افراد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت درست سمت میں جا رہا ہے، یعنی ہر 3 میں سے 2 کاروباری اور تجارتی افراد کا یہ بیان ہے، اور اگر کسانوں میں چلے جائیں گے تو یہ 100% ہو جائے گی۔ تو 63% سے زیادہ لوگ مطمئن ہیں۔ تیسری خبر کہ عمران خان صاحب نے تاجروں سے ملاقات کی، اور بہت سارے شہروں کے چیمبر آف کامرس سے ملاقات ہوئی۔ ان میں شامل ہیں KPK، کوئٹہ، گوجرانوالا، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرات، ملتان، سرگودا، گوادر، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی۔ اسی سمت کو کاروباری اور تجارتی کو مزید سہولیات فراہم کی جائیں گی اور ٹیکس کو اور آسان بنایا جائے گا۔ چوتھی خبر IMF کے حوالے سے، IMF نے پاکستان میں مضبوط ترقیاتی سرگرمیوں کا اعتراف کر لیا ہے، اور اپنی رپورٹ میں جاری کیا ہے کہ پاکستان کی شرح نمو لگاتار بڑھتی جائے گی۔ انشاءاللہ پاکستان کے GDP میں اضافہ ہوگا۔ IMF پاکستان سے مطمئن ہے۔ پانچویں خبر یہ ہے کہ پاکستان نے 9 علاقائی ممالک سے جو پاکستان کے اطراف میں ہیں، علاقائی سطح پر جو برآمدات ہیں ان میں 9.14% اضافہ ہوا ہے، جو کہ سب سے اچھا اضافہ ہے۔ پاکستان کی IT کی جو برآمدات ہیں وہ 47.7% پر پہنچ گئی ہیں، جو کہ بلند ترین سطح ہے، اور پاکستان IT میں $2.12 ارب کی سطح عبور کر گئی ہے۔ اور اسی وقت جو پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ ہے وہ 25.304 ارب ڈالر ہے۔ یہ ایک مضبوط اضافہ ہوا ہے، اور برآمدات میں بھی اضافہ چل رہا ہے۔ چھٹی جو موبائل فونز کے حوالے سے خبر ہے، اس میں یہ ہے کہ جو موبائل فون کی ایکسپورٹ ہیں بہت کامیابی ملی ہے۔ جنوری 2022 سے پاکستان پہلی مرتبہ پاکستان میں بنائے ہوئے موبائل فونز ایکسپورٹ کرنا شروع کرے گا۔ اس میں پاکستان اور چائنا کی کمپنی انوالو ہیں۔ پہلے سیمسنگ کمپنی نے پاکستان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، پر اس دفعہ سیمسنگ پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے رضامند ہے، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ساتویں خبر، 27 لاکھ سے زائد سیاح KPK میں آئے ہیں اس عید پر، اور انہوں نے 66 ارب روپیہ خرچ کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بقرہ عید کی اکنامک ایکٹیویٹی سوات میں 27,70,000 روپے خرچ کیے گئے، جو کہ سب سے زیادہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناران، کاغان، چترال، گلگت بلتستان اور کمراٹ میں بھی کیے گئے اور گلیات میں کیے گئے، تو مقامی لوگوں کو اس سے بڑا اچھا روزگار ملا ہے۔
8ویں خبر سعودی عربیہ کے حوالے سے ہے۔ سعودی عرب کو پراپر طور پہ سی پیک کی دعوت دے دی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری فیصل بن فرحان نے شاہ محمود قریشی صاحب کی دعوت پہ پاکستان کا دورہ کیا اور انہوں نے وزیر خارجہ، وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقاتیں کی اور سی پیک کے حوالے سے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا، کافی دلچسپی ظاہر کی۔ تو سعودی عرب اب سی پیک میں انویسٹ کرنے جا رہا ہے۔ 9ویں خبر 40 لاکھ لوگوں کو غربت سے نکالنے کا عمران خان صاحب کا منصوبہ۔ اس منصوبے کے حوالے سے اکثر آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کو دیکھا ہوگا کہ وہ چائنا کی مثال دیتے ہیں کہ پورے چائنا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے ہو۔ امریکہ میں ہیں، دوسرے ممالک میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بلکہ پوری دنیا میں ہیں، لیکن چائنا میں غربت کی سطح سے نیچے کوئی بھی نہیں ہے، یہ چائنا کلیم کرتا ہے، حالانکہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی چائنا ہے۔ تو اسی طرح عمران خان صاحب نے 40 لاکھ لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے ایک کامیاب جوان پروگرام کے تحت ایک کیمپین شروع کی ہے، تو اب آپ سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 10ویں بڑی خبر گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حوالے سے گوادر میں ورلڈ کلاس ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے۔ اس کی تعمیر میں دن رات کام جاری و ساری ہے۔ ایک بہت بڑا ایئرپورٹ جس کے ذریعے دنیا بھر سے لوگ گوادر میں کاروبار کے سلسلے میں، سیاحت کے سلسلے میں، انویسٹمنٹ کے سلسلے میں اور رہائش کے سلسلے میں آئیں گے۔ اس ایئرپورٹ کے بننے کے بعد یہاں کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ یوں سمجھ لیں ناظرین کہ پوری دنیا میں سب سے بہترین انویسٹمنٹ کی جو جگہ ہے، پلیٹ فارم ہے، وہ گوادر ہو گیا ہے اس وقت۔ یعنی اب یہاں آپ فیکٹری کھولیں، اپنے ملز کھولیں، اپنی دکانیں کھولیں، اپنے پلاٹس لیں، بنگلوز لیں، فارم ہاؤسز لیں، شاپنگ ایریاز بنائیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار چلائیں، تو گوادر بہترین پلیٹ فارم انویسٹمنٹ کا بن چکا ہے۔ تو 11ویں بڑی خبر رن آف دا ریور پاور ہاؤس۔ رن آف دا ریور پاور ہاؤس جو ہے سکی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں تیز بہتے دریا کے پانی کے بہاؤ کو ایک نئی ڈائریکشن دے کے، نئی زاویہ دے کے اس سے بجلی بنائی جائے گی۔ یہاں کوئی ڈیم نہیں بن رہا، بلکہ تیز بہتے دریا سے بجلی بنانے کا منفرد منصوبہ ہے جو پاکستان میں آج تک نہیں ہوا، اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا سب سے منفرد پروجیکٹ ہے۔ 884 میگا واٹ بجلی دے گا اور یہ 1.9 ارب ڈالر میں بنے گا۔ 12ویں خاص نیوز وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے ہے۔ یہ تو خیر بہت ہی کمال کی خبر ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بالکل ختم کر دیا ہے پاکستان نے، اس حکومت نے۔ جو زرداری کی حکومت میں جو ڈیفیسٹ جہاں پر رکا تھا، تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 1.5 ارب ڈالر کا خسارہ تھا، اور جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی تو یہ خسارہ 19 ارب ڈالر سے زیادہ کا تھا، اور اب صرف 3 سال کی عمران خان صاحب کی حکومت میں اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق اب ہمارا خسارہ ختم ہو گیا ہے، اور اب نیگیٹو سے پازیٹو کی طرف آ گیا ہے، یعنی اب سرپلس ہو گیا ہے۔ 80 کروڑ ڈالر اب اوپر آ گیا ہے اب ہمارا پاکستان۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جس طرح پاکستان اب آہستہ آہستہ اوپر جا رہا ہے، اس میں مزید بہتری آئے اور پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک بن جائے۔ آمین ثم آمین۔